بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل فی زمانہ درس نظامی کے اندر پڑھائی جانے والی بکس کے ویڈیوز لیکچرز آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش جاری ساری ہے، جن میں سے ایک کتاب نور الازاء جو کہ فقہ کی کتاب ہے، بہت ہی لاجواب اور اہم کتاب۔ تو اب انداز تو یہی ہے کہ ساری کتابوں کو ایک ترتیب سے لے کر چلیں، یعنی درمیان میں سے کوئی سبق چھوڑے نہ۔ اب کچھ دنوں سے میسیجز آ رہے ہیں اور واٹس ایپ پر بھی، اسی طرح کمنٹس کے اندر بھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دعوت اسلامی کے تحت تدریسی ٹیسٹ ہوتا ہے، تو خصوصاً ان کے لیے وہ میسج فرما رہے ہیں کہ یہ سبق دیا جائے جو آپ کے سامنے ہے کہ باب ما یفسد الصوم من غیر کفارۃ۔ تو ابھی وہاں تک پہنچے تو نہیں تھے، لیکن ان کے اصرار پر تو اس کو آج ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ بقیہ اسباق انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ تو یہ سبق 5 صفحات ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ایک سبق کے اندر ہی کلیئر کریں گے۔ تو جتنا ہو سکا انشاءاللہ عز و جل میں عرض کروں گا۔ اب فرمائش تو ترکیبوں کی بھی ہے اور دیگر صرفی نحوی اجراء، ٹھیک ہے، اس طرح وجوہ اعراب، اس طرح کرنے پہ تو یہ تو 1.5-2 گھنٹے کی بنے گی، ٹھیک ہے، تو اس طرح تو نہیں ہو سکے گی۔ تو انشاءاللہ جتنا ہو سکا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ باب ما یفسد الصوم من غیر کفارۃ۔ اب یہ سبق ہے اور بہت زبردست، تو اس کو آپ علم دین کی نیت سے سیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت زبردست رہے گا، کیونکہ یہ ایسے مسائل ہیں کہ جو ہمیں درپیش ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ معاملات ہمارے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، تو یہ روزوں کے متعلق بہت زبردست مسائل ہیں۔ تو باب کہتے ہیں کس حوالے سے ہے؟ کہتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، ما موصولہ ہے، یعنی ان چیزوں کے حوالے سے، ان چیزوں کے بارے میں یہ باب ہے۔ وہ کیا ان کی خاصیت ہے؟ کہتے ہیں یفسد الصوم، باب افعال سے ہے یکرمو کے وزن پر، یفسد الصوم، جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، یعنی وہ چیزیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں ان کے متعلق یہ باب ہے۔ اور کن کے بارے میں اس کی کیا خصوصیت ہے؟ تو من غیر کفارۃ، اور ان کا کفارہ نہیں ہے، یعنی ان چیزوں کے حوالے سے اگر کوئی روزہ ٹوٹتا ہے تو روزہ تو دوبارہ رکھنا پڑے گا، لیکن اس کا کفارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا جرمانہ جو ہوتا ہے، شرعی کفارہ جو ہوتا ہے وہ لازم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ من غیر کفارۃ سے پیچھے ایک عبارت ہے، وہ آپ حاشی میں دیکھ رہے ہوں گے کہ باب ما یفسد الصوم ویوجب القضاء، ٹھیک ہے، یعنی یوجب القضاء، یہ آپ نے عبارت نکالنی ہے پیچھے، ٹھیک ہے۔ تو ترکیب آپ بنائیں گے تو پھر اس طرح آپ کی ترکیب بھی آسانی سے پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری ترکیب کرنے کے بعد موصول کا صلہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بابو کی مضاف ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر خبر بنا دیں اور پھر پیچھے ہاذا وغیرہ کوئی بھی شے نکال کے اس کا جملہ پورا کر دیں، ٹھیک ہے، مبتدا خبر وغیرہ۔ اچھا، اب اس کے حوالے سے آگے جو سبق شروع ہو رہا ہے، تو اس سے پہلے ایک اصول یاد رکھیے، آپ کو پھر وہ آسانی رہے گی ہر مسئلے کو سمجھنے میں۔ وہ چیزیں یا چاہے وہ کھانے کی ہوں یا پینے کی ہوں جن کو عادتاً لذت کے طور پر کھایا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، خوشی سے یا ذوق سے کھایا نہیں جاتا، پیا نہیں جاتا، تو ان سے اگر کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی جس طرح کہ آپ مسائل آگے سنیں گے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس مسئلے کو، اس اصول کو یاد رکھنے کے بعد اب سنیے گا، اب یہ تعداد کتنی ہے اور کون کون سے ہیں ان کو آپ نے سامنے رکھنا ہے، اور ہو سکے تو اس کو گنتی بھی اگر لکھتے چلے جائیں تاکہ آپ کو یہ یاد کرنے میں اور یہ سارا سمجھنے میں آسانی رہے، عبارت وغیرہ بھی آپ کی کلیئر ہوتی چلی جائے۔ تو اب کتنی وہ چیزیں ہیں؟ تو کہتے ہیں واہوا سے مراد وہ، ٹھیک ہے، جو کہا تھا نا ما یفسدو، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک یاد رکھیے یفسدو، یہ باب افعال سے جو میں نے عرض کیا نا، تو یہ باب متعدی ہو جائے گا نا، یعنی وہ چیزیں روزے کو توڑتی ہیں، اور فاسدہ مطلب مجرد میں بھی آتا ہے، تو فاسدہ ہوتا ہے جس طرح کہتا ہے نا فاسدۃ الصلاۃ، یعنی نماز فاسد ہوگی، تو باب جب مجرد سے ہوگا تو یہ لازم کے معنی ہوگا، جس طرح نماز مطلب نماز فاسد ہوگی۔ تو اب باب افعال پہ لے کے جائیں گے تو وہ چیزیں کسی کو فاسد کریں گی، تو مطلب روزے کو فاسد کریں گی، فلاں چیز کو فاسد کریں گی، تو اس طرح یہ فرق ہوتا ہے ضمناً۔ تو بہرحال وہ کتنی چیزیں کہتے ہیں وَهُوَ 57 شَيْئًا، اور وہ 57 اشیاء ہیں، ٹھیک ہے، 50 50 کو، اور پیچھے جو لفظ ہے سبعۃ یہ 7 کو بولتے ہیں، تو یہ جمع کریں گے تو بن جائے گا 57 چیزیں۔
تو یہ 57 مسئلے ہیں، 57 صورتیں ہیں یا 57 چیزیں ہیں کہ جن کو مطلب کوئی ایک بھی بندے کے سامنے پیش ہوتی ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، یعنی جو بالغ ہوں، مطلب جن پر یہ مسائل لاگو ہوتے ہیں روزے وغیرہ کے، تو پھر ان پر یہ جو آپ نے ہیڈنگ پڑھی کہ لازم ہوگا، یعنی قضا واجب ہوگی، یعنی اس کو اتنے روزے رکھنے پڑیں گے جتنے وہ اس طرح کا مسئلہ درپیش ہوگا، لیکن اس کی کفارہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے کون کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 کہتے ہیں اذا آکل الصائم ارزن، جب روزہ دار نے، صائم، ٹھیک ہے، صام یصوم روزہ دار، تو اس سے اس میں فاعل ہے صائمون، فاعلون کے وزن پر، پھر الف لام آ گیا۔ تو بہرحال جب روزہ دار نے کھایا، کیا کھایا؟ نمبر 1 ارزن، چاول۔ اب چاول یہ موصوف ہے، اس کی صفت محذوف ہے، وہ آپ کو حاشیے میں ملے گی، نجیان یا نجن، ٹھیک ہے، کچے چاول، ٹھیک ہے۔ اب یہ عموماً اب اصول کا آپ نے یاد رکھنا جو میں نے پہلے عرض کیا، کیونکہ اب یہ اس سے روزہ ٹوٹے گا لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو شوق سے اور عموماً ایک عادت کے مطابق کھایا نہیں جاتا کچے چاولوں کو، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 کہتے ہیں عجینن، یعنی روزہ دار نے آٹا کھایا۔ عجینن بھی آٹے کو بولتے ہیں، دقیقن بھی آٹے کو بولتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ عجینن بولتے ہیں گوندے ہوئے آٹے کو، جو گیلا آٹا ہوتا ہے نا پانی وغیرہ والا، تو وہ، او دقیقن یا کچا آٹا یعنی خشک آٹا جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کھا لے، کیونکہ یہ بھی عموماً عادتاً نہیں کھایا جاتا بلکہ روٹی پکا کر کھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کفارہ لازم نہیں ہوگا، تو ٹھیک ہے۔ تو نمبر 3 ہو گئے۔ آگے نمبر 4، یا روزہ دار نے کھایا، کیا کھایا؟ ملحن، ملح کہتے ہیں نمک کو، نمک کھایا، کتنا کھایا؟ کہتے ہیں کثیرن، بہت سا نمک کھایا۔ کیسے کھایا؟ کہتے ہیں دفعتن، ایک ہی دفعہ، یعنی لگاتار ایک ہی دفعہ بہت سا نمک کھا لیا۔ اب یہ بھی کھانے کی عموماً عادت نہیں ہوتی، بلکہ ہم ہلکا ہلکا کھاتے ہیں، وہ بھی اشیاء میں ڈال کر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ چوتھی صورت ہوگی۔ نمبر 5 کہتے ہیں تینن، تین کہتے ہیں مٹی کو، ٹھیک ہے، مٹی کھا لی۔ تو اب کون سی مٹی ہے، کس کے علاوہ ہے، وہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کوئی بھی مٹی کھا لی، لیکن ایک مٹی کی نفی کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو کھانے سے، کیونکہ وہ عموماً کھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اگر کھایا تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کی نفی کر دی، بلکہ اور کوئی مٹی کھائے گا، مطلب تینن مٹی کھائی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ نہیں ہوگا۔ لیکن کون سی مٹی کھانی ہے؟ کہتے ہیں غیر ارمنی جن، جو ارمنی مٹی کے علاوہ ہو، یعنی ارمنی مٹی کو کھائے گا تو کفارہ لازم ہو جائے گا، کیونکہ اس کو عموماً عادتاً کھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں مختلف نام ہوتے ہیں۔ تو بہرحال لم یعتد اکلہ، لیکن کہتے ہیں یہ جو مٹی ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ ارمنی مٹی کے علاوہ کھانی ہے، لیکن دوسری ساتھ میں قید لگا رہے ہیں کہ اس مٹی کو کھانے کی عادت نہ ہو، ٹھیک ہے، اعتاد سے۔ اچھا، آگے صورت ہے نمبر 6، کیا کھایا؟ کہتے ہیں نواتن، گٹھلی۔ مثال کے طور پر کھجور کھائی ہے، تو کھجور کے اندر جو ہڈی ہوتی ہے، گٹک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گٹھلی اس کو بولتے ہیں، نوات، تو اس کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح آگے، مطلب اب گٹھلی کوئی بھی کسی کی چیز بھی ہو سکتی ہے نا، تو میں نے ایک مثال دی۔ آگے نمبر 7 کہتے ہیں کتنن، ٹھیک ہے، کتن بولتے ہیں روئی کو، ٹھیک ہے، روئی، کاٹن، شاید کاٹن اس کو بولیں گے، کتن، روئی، روئی کو، کیونکہ یہ بھی چیزیں اب عام طور پر نہیں کھائی جاتی۔ نمبر 8 کاغدن، ٹھیک ہے، کاغذ، ٹھیک ہے، کاغذ کھایا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ نمبر 9 کہتے ہیں او سفرجلن، یا سفرجل کھایا، ٹھیک ہے، اس کے بھی مختلف نام ہیں، ایک بیہی دانہ بھی اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، بیہی دانہ کھایا۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ پھل ہوتا ہے، پھل، کڑوا پھل ہوتا ہے، سیب کی طرح کا ہوتا ہے نا، تو ایک اور قول کے مطابق، اور یہ کشمیر کے علاقے وغیرہ کے اندر زیادہ تر پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو کچے کو تو عموماً کڑوا ہے، تو یہ کڑوا کوئی چیز کوئی شوق سے نہیں کھاتا، ٹھیک ہے نا، مزے کے طور پر نہیں کھاتا، تو اس لیے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ آگے نمبر 10 کہتے ہیں کہ جوزتن رطبتن، جوز کہتے ہیں اخروٹ کو، ٹھیک ہے، تو اخروٹ کھایا جو تر ہے یعنی کچا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کھایا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ نہیں ہوگا۔ تو اب یہ کچا کھاتے ہیں، کچے کی صورت بیان ہوئی، کیوں؟ کیونکہ عموماً عادتاً پکا اور پکا ہوا کھایا جاتا ہے، تو یہ اس کے برعکس ہوا، اس وجہ سے یہ اس اصول کے تحت آ جائے گا۔ اچھا جی، آگے نمبر 11 کہتے ہیں ابتالا، با لام عین اس کا مادہ ہے، اس کو بولتے ہیں نگلنا، ٹھیک ہے، اندر حلق میں لے جانا، حلق سے نیچے اتار لینا۔ تو ابتالا حساتن، یعنی روزے دار نے حساتن یعنی کنکر کو، ٹھیک ہے، جو کنکر ہیں تو ان کو نگل لیا، او حدیدن یا لوہے کو نگل لیا، یعنی کوئی ناٹا وغیرہ کے کوئی کیل وغیرہ منہ میں تھا تو اس کو نگل لیا۔
او ترابن یا مٹی کو کھا گیا نگل گیا، ٹھیک ہے، او حجرن یا پتھر کو کھا لیا، ٹھیک ہے. یہ نمبر 11 حسات، نمبر 12 حدید، نمبر 13 تراب، نمبر 14 حجرن، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں جن سے مطلب جن کو نگل گیا، تو اس طرح یہ اسی اصول کے تحت آ جائے گا کفارے کے علاوہ. اچھا نمبر 15 کہتے ہیں ابھی تاکانا یا اس نے حکنا لیا، ٹھیک ہے. یہ مخصوص طریقے سے پچھلے مقام سے دوا چڑھائی جاتی ہے. ابھی استعاطا یا کہتے ہیں کہ اس نے کوئی ناک کے ذریعے، ٹھیک ہے، اس کو حاشیے میں انہوں نے بیان کیا کہ ناک کے ذریعے دوائی چڑھائی، ٹھیک ہے. سب الدوائی فی الدبر یہ پہلے کا ہو گیا. اور جو استعاطا جو لفظ ہے نا، تو اس کا کہتے ہیں الصعود کسے کہتے ہیں سبہ فی الانف، یعنی ناک میں اس کو ڈالنا، یعنی دوائی کو ناک کے ذریعے مطلب ڈالا اور پھر وہ حلق سے مطلب پھر آگے پیٹ تک پہنچ گئی، ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ روزے کو توڑ دے گی لیکن کفارہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. نمبر 16 تھا استعاطا، ٹھیک ہے، ناک کے ذریعے. اور نمبر 17 ہے اوجرا، ٹھیک ہے. اوجرا کیا چیز ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وفسرہ بقولہ بسب شیء. اس اوجرا یعنی اوجرا کیا چیز ہے، اس کی تفسیر، اس کی وضاحت انہوں نے آگے والی عبارت سے کی ہے. یعنی کیا کس سے کہتے ہیں؟ بسب شیء فی حلقہ، یعنی کسی شے کو حلق کے ذریعے اتارنا، ٹھیک ہے. تو یہ 17ویں شے ہے، ٹھیک ہے. الاصحی صحیح قول کے مطابق یہ بھی اسی اصول کے تحت آئے گا. آگے والا کہتے ہیں نمبر 18 مسئلہ کہ او اقترا فی اذنہ دہنن. کہتے ہیں اذن بتا کان کو، قطرہ ڈالا فی اذنہ کان میں، دہنن کس کا؟ دہن کا یعنی تیل کا قطرہ کان میں ڈالا. او ماءن یا 19 نمبر آگے آ گیا ہے مان، یعنی یہ پانی کا قطرہ ڈالا، ٹھیک ہے. تو ان سے بھی آگے وہ پانی مطلب جو اس کی شرط ہے پہنچنے والی، تو وہ شرط پوری ہوئی تو یہ پھر روزے کو توڑ دے گی اور کفارہ نہیں ہوگا. نمبر 20 کہتے ہیں او داوا جائفتن او آمتن بدواء وصل الى جوفہ. اچھا نمبر 20 کہتے ہیں داوا جائفتن، اس نے دوا دی، ٹھیک ہے، دوا لی، دوا چڑھائی. کیسے؟ کہتے ہیں جائفتن، جائفہ کہتے ہیں جوف لفظ آپ نے سنا ہوگا، جیم واو فا. جوف کہتے ہیں اندر کو، پیٹ کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس سے آپ نے جو صرف کے اندر پڑھا نا، اجف یائی ہوتا ہے، اجف واوی ہوتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر فا عین لام کلمہ ہے، ٹھیک ہے. جس طرح مثال کے طور پر کاوالا، ٹھیک ہے، کالا جو بنا نا اسی سے کاوالا سے، تو کاف واو لام یہ فا عین لام کلمہ ہے. تو اب فا کلمہ اور لام کلمہ، تو اب ان کے درمیان ہے عین کلمہ، ٹھیک ہے. تو عین کلمے کو اجوف، اس کے اندر واو یا یا ہو، جس کو اجوف اسی لیے بولتے ہیں کیونکہ یہ درمیان میں ہوتا ہے نا. تو اب پیٹ جو ہمارا، تو اس کو بھی پیٹ اسی لیے اجوف اس کو عربی میں بولتے ہیں کہ یہ بھی درمیان میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کچھ حصہ ہمارا نیچے کی طرف ہوتا ہے، کچھ ہمارا اوپر کی طرف ہوتا ہے، اور درمیان میں پیٹ ہے. تو اجوف جوف اسی کو کہتے ہیں، پیٹ کو، ٹھیک ہے. تو اب سمجھیے اسی کو کہ اب یہ کیا ہوتا ہے، اس کی حاشیے میں انہوں نے ذکر کیا ہیا جراحۃ فی البطن، یعنی یہ پیٹ کے اندر زخم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر دوائی وغیرہ چڑھائی. اور آگے والا جو لفظ ہے نا آمتن، یہ میم کی شد کے ساتھ ہے، تشدید کے ساتھ ہے. یہ کسے بولتے ہیں؟ کہتے ہیں ہیا جراحۃ فی الراس، یعنی دماغ میں، سر کے اندر کوئی زخم وغیرہ ہونا، تو وہ وہاں پر دوائی چڑھائی یا پیٹ میں چڑھائی. تو یہ دونوں صورتوں میں یہ شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں وَوَصَلَ إِلَى جَوْفِهِ أَوْ دَمَاغِهِ أَوْ دِمَاغِهِ، یعنی اس کے پیٹ میں یا دماغ کے اندر وہ پہنچ گیا، ٹھیک ہے، یہ دوائی پہنچ گئی ہو، تو پھر یہ نماز روزے کو توڑ دے گا، کفارہ نہیں ہوگا. اچھا جائفتن یہ 20 نمبر ہے، اور عامتن یہ 21 نمبر ہے. آگے نمبر 22 کہتے ہیں او داخل حلقہ مطر او ثلج فی الاصح ولم یبتلعہ بسنعہ. یہاں تک ایک مسئلہ ہے، 2 مسئلے ہیں. نمبر 22 ہے کہ داخل ہو گیا پانی کا قطرہ، ماترن پانی کا قطرہ، حلقہ اس کے حلق میں، مفعول مقدم ہے، ماترن جو فاعل ہے، ٹھیک ہے. پانی کا قطرہ داخل ہو گیا اس کے حلق میں. آگے نمبر 23 ہے سلجن، یا پانی کا قطرہ داخل ہوا، یا پھر سلج کہتے ہیں اولے کو، یعنی برف، اولا وغیرہ، اور وہ منہ میں داخل ہو گیا صحیح قول کے مطابق. تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ نہیں ہوگا. لیکن اس میں ساتھ میں شرط لگا رہے ہیں، کہتے ہیں وَلَمْ يَبْتَلِعْهُ بِسُنْعِهِ، لیکن کہتے ہیں اس کو نہ نگلا اس نے، بسنعہ خود بخود، یعنی اپنے اختیار سے، اپنی وجہ سے، اپنے فعل سے اس نے اس کو نہ نگلا ہو، بلکہ وہ خود بخود یا بے خیالی وغیرہ کے اندر چلا گیا ہو، ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ ہوگی. آگے نمبر 14 کہتے ہیں افطر خطأً، یعنی خطا کے طور پر روزہ
ٹوٹ گیا، افطار ہو گیا، ٹھیک ہے، افطر یفطر افطار، تو مطلب ٹوٹ گیا، افطار ہو گیا، تو یعنی خطا کے طور پر روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے، کہتے ہیں بسابا کی ماء المدمدۃ الی جوفہ، کہتے ہیں مدمدہ کہتے ہیں کلی کرنا، کلی کے پانی کے ساتھ وہ مطلب اندر چلا گیا، مطلب کلی کر رہا تھا، وضو کر رہا تھا، تو کلی جیسے کی تو وہ کلی کرتے کرتے پانی تھوڑا سا نیچے چلا گیا، یعنی الی جوفہ یعنی پیٹ تک، تو اس طرح اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن یہ کفارہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے نمبر 25 ہے او افطر مکرہن ولو بالجماع، کہتے ہیں اگر کسی نے روزہ تڑوایا، ٹھیک ہے، افطرہ یعنی کسی نے تڑوایا، باب افعال پہ چلا گیا، یعنی کسی نے روزہ کسی کا تڑوایا، کس حالت میں، کہتے ہیں مکرہن مجبور کر کے، کسی کو مجبور کیا، اور وہ مجبوری کس صورت میں ہے، کہتے ہیں ولو بالجماع، اگرچہ جماع کی صورت میں نا کسی کو کہا گیا، ٹھیک ہے، چاہے اس کا شوہر ہو، ٹھیک ہے، شوہر پر اس کو معمول کرے، جیسا کہ حاشیے میں بھی ہے، تو اس کو کہا گیا کہ تم کرو اپنی بیوی سے جماع، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی کہتے ہیں مجبوری کی حالت میں کیا گیا ہے، تو اس صورت میں قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ نمبر 25 تھی، اور آگے ہے نمبر 26، اس کا برعکس ہے، عورت کے حوالے سے کہتے ہیں او اکرہت علی الجماع، اب یہاں پر مؤنث کا صیغہ تو یہاں مؤنث کا ہی ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے نا، پیچھے مذکر کے حوالے سے تھا، کہتے ہیں او اکرہت یعنی مجبور کیا گیا عورت کو علی الجماع جماع کرانے پر، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ اس طرح معاملہ ہوا تو مطلب اس کو روزہ کی قضا کرنی پڑے گی، لیکن کفارہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اچھا یاد رکھیے یہاں پر آگے بھی چند مسائل آنے والے ہیں کہ جو مطلب اس طرح کے سینسٹیو ہوتے ہیں، تو یہ بھی ذہن نشین رہنا چاہیے کہ دین اسلام کے اندر جو مسائل ہیں ان میں شرم نہیں ہونی چاہیے نا، شرع میں شرم نہیں ہے، ٹھیک ہے، دین کے مسائل سیکھنے میں، سکھانے میں، پوچھنے میں، بتانے میں، تو یہ شرم والا معاملہ اگرچہ وہ ایک دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ہونا چاہیے، لیکن کہ ایسے مسائل ہیں اب سیکھنا ہی چھوڑ دیں، سننا ہی چھوڑ دیں، تو یہ درست انداز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اس کی تعلیم دی گئی ہے، اور اس طرح کے سوالات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کہ انہوں نے اس طرح کا ایک مسئلہ آیا تو انہوں نے شرم محسوس کی، تو سرکار نے منع فرما دیا اس کو، آپ نے اس کو وضاحت فرمائی اور اس کا مسئلہ بیان کیا کہ اس طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو آگے بھی مسائل آنے والے ہیں، تو اس سے کوئی پریشان نہیں ہونا اور کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہوگی، کہ جو مسائل ہوں گے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اچھا نمبر 27 ہے او افطرت، یا اس نے روزہ توڑا، ٹھیک ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، تو روزہ توڑنے والی کون ہے، پہلے میں عبارت پڑھتا ہوں، او افطرت خوفا علی نفسها من ان تمرض، ٹھیک ہے، ماریضہ سامیہ سے تھا نا، ماریضہ یمرض، تو ان تمرض من الخدمت امتن کانت او منکوحتا۔ اب یہاں تک یہ صورت ہے، صورت نمبر 27، افطرت روزہ توڑا، کس نے توڑا، مطلب آگے اس کی فائل آئیں گے، یعنی لونڈی نے توڑا، یعنی روزہ توڑنے والی چاہے لونڈی ہو چاہے منکوحہ ہو، یعنی آزاد عورت ہو، اب عموماً لونڈیاں نہیں پائی جاتی ہیں، آزاد عورتیں ہیں، یعنی جو بھی ہے آزاد عورت ہے، ٹھیک ہے۔ منکوحہ ویسے تو نکاح والی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد ہے نکاح والی ہو غیر نکاح والی ہو فی زمانہ۔ اچھا روزہ توڑا کسی عورت نے، ٹھیک ہے، لونڈی ہو خواہ آزاد ہو، کس وجہ سے، کہتے ہیں خوفا علی نفسہا، اپنے نفس پر یعنی اپنی جان پر خوف کھاتے ہوئے، خوف کی وجہ سے ڈرتے ہوئے، کس وجہ سے ڈرتے ہوئے، کہتے ہیں من ان تمرض، کہ وہ مریضہ نہ بن جائے، یعنی بیمار نہ ہو جائے، کس وجہ سے، کہتے ہیں من الخدمتی، خدمت کی وجہ سے، یعنی روزہ رکھا ہوا تھا اور وہ خدمت انجام دے رہی تھی اپنے گھر والوں کے، شوہر کی، تو پھر اس کو ایک ایسی کیفیت آئی، جس طرح کی عموماً گرمیاں ہوتی ہیں تو پھر بندے کو محسوس ہوتا ہے، فی زمانہ تو سردیاں ہیں، تو اس طرح کی جب کیفیت ہوتی ہے اور اس کو ذہن بن چکا ہوتا ہے اور پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ اب مزید اگر روزہ میں نے بتا تو 2 بج گئے ہیں، ابھی 4-5 گھنٹے باقی ہیں، تو میرا روزہ نہیں پورا ہو سکے گا، اور یہ مرض کا مطلب غالب گمان ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ اس کے لیے حکم کیا ہے، اس نے اگر توڑ دیا روزہ تو پھر کفارہ نہیں ہوگا، روزے کی قضا ہوگی۔ اچھا نمبر 28 ہے او سبا احد، ٹھیک ہے، سبا کہتے ہیں انڈیلنا، پانی ڈالنا، سبا احد فی جوفہ ماء وہو نائم۔ اچھا نمبر 28 صورت ہے کہ کسی نے ڈالا، احد مطلب کوئی ڈالنے والا اور ہے اور روزہ دار کوئی اور ہے، ٹھیک ہے، کسی نے پانی ڈالا، کہاں پر، کس کے منہ میں، کہتے ہیں فی جوفہ، یہاں پر جوفہ ہی جو ضمیر ہے یہ ہے صائم کی، روزہ دار کے متعلق، یعنی روزہ دار کے پیٹ میں پانی ڈالا، ٹھیک ہے، مطلب پانی منہ میں ڈالا، اس طرح پھر آگے وہ چلا گیا، جیسی بھی صورت ہو پانی پہنچانے کے پیٹ میں، تو پانی ڈالا کسی نے روزہ دار کے پیٹ میں،
کیا حالت تھی اس روزہ دار؟ کہتے ہیں وَهُوَ نائم، اور وہ سونے کی حالت میں، یعنی سویا ہوا تھا. تو ایسی صورت میں بھی اگر وہ پانی نکل گیا ہے تو اس پر قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. اسی طرح مطلب آگے مسائل آ رہے ہیں تو اس میں آپ کو وضاحت ملے گی. نمبر 29 ہے او آکلا عمدن بعد اکلہ ناسیا ولو عالم الخبر علی الاصح. نمبر 29 بہت زبردست یہ مسئلہ ہے. کسی نے اکلا کھایا، آمدن جان بوجھ کر، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر کھا لیا. کب کھایا؟ کہتے ہیں بعد اکلہ، اس روزہ دار کا کھانے کے بعد، ناسین بھول کر، یعنی اس نے پہلے تو بھول کر کھایا پیا، پھر اس نے مطلب جان بوجھ کر کھا لیا، ٹھیک ہے. تو اب اس پر نہیں، لیکن ساتھ میں قید اور لگا رہے ہیں، کہتے ہیں اگرچہ ولو، اگرچہ وہ جانتا ہو، عالمہ یعنی وہ روزہ دار جانتا ہو، کس کو؟ الخبر، ٹھیک ہے، یہ مفعول بنے گا. وہ اس حدیث پاک کو، الخبر یہاں سے خبر مطلب حدیث پاک مراد ہے. اس پر جو الف لام ہے نا خبر پر، تو یہ ہے عوض کا. تو یہاں پر اس معنی میں لے سکتے ہیں خبر النبی جی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو بھی وہ جانتا ہو. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حاشیے میں آپ کو ملے گی کہ من نسیا وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومہ. اچھا یہاں پر کیا ہے کہ جو روزہ دار بھول جائے، اور اس بھولنے کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ کھا لیا پی لیا، تو چاہیے کہ سرکار نے فرمایا کہ اوپر روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے. اس طرح کے دیگر احادیث میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے. یعنی اب اس کا بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹا تھا، لیکن اس نے بھول کر کھانے پینے کے بعد، اگرچہ اس کو اس حدیث پاک کا علم تھا، لیکن پھر بھی اس نے جان بوجھ کر او آکل آمدن، یعنی جان بوجھ کر کھایا بھول کر کھانے کے بعد، اس حدیث پاک کو جاننے کے باوجود. تو صحیح قول جو ہے نا اس میں یہی ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن کفارہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا پڑے گا. نمبر 30 او جامع ناسین، ٹھیک ہے، جامع ناسین ثم جامع عامدن. بالکل سیم صورت پچھلے والے مسئلے کے ساتھ ہی ہے کہ کسی نے روزہ مجامت کی، ٹھیک ہے، جامع یجامع مجامعتن با مفعلہ سے ہے، کسی نے مجامت کی، ٹھیک ہے، جماع، کسی نے جماع کیا بھول کر. کب؟ کہتے ہیں ثم جامن، لیکن مطلب پہلے بھول کر کیا، جس طرح پچھلے کھانے والے کا مسئلہ تھا، بھول کر کیا، پھر جان بوجھ کر، عامدن جان بوجھ کر، ٹھیک ہے، ارادے سے کیا، تو اس صورت میں بھی مطلب وہی اس کا حکم ہوگا. او آکلا، یا کسی، یہ نمبر 31 ہے جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں. او آکلا بعد ما نوا نہارن ولم یبیت نیتہ، ٹھیک ہے. اب یہاں تک مسئلہ 31 ہے، تو اس کو سمجھیے کہ اگر آکلا بعد، روزہ دار نے کھایا، بعد اس کے کہ ما نوا، جو اس نے نیت کی، نہارن دن کے وقت، ولم یبیت نیتہ، اور اس نے رات کو نیت نہیں کی تھی. مثال کے طور پر ماہ رمضان ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے رات کو نیت نہیں کی روزہ رکھنے کی نا، ٹھیک ہے، کیونکہ نیت بھی بہت ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے نیت نہیں کی تھی کہ میں صبح روزہ رکھوں گا، یعنی اور پھر سمجھانے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس نے صبح کو دیکھا جناب بڑا موسم زبردست ہے، ٹھک ہے، بارش پڑی ہوئی ہے اور اچھا ٹھنڈا موسم ہے، تو اور پھر اس کی کچھ شرائط ہیں کہ کب نیت کر سکتا ہے کب نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر اس کا تو وقت گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا پورا ایک طریقہ کار وہ انشاءاللہ میں کبھی عرض کروں گا جب اسباق پڑھاؤں گا. تو مثال کے طور پر 10 بجے اس نے دیکھا کہ بڑا موسم زبردست ہے، اور صبح سے لے کر یعنی جب سے سحری کا وقت ختم ہوا ہے تو ابھی تک اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، وہ کوئی جماع وغیرہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے جو روزہ توڑنے والی ہو، اور ابھی اس نے کہا کہ یار موسم بڑا سہانا ہے، زبردست ہے، تو اب رات کو نیت نہیں کی تھی بلکہ ابھی نیت کری چلو یہ آج میں روزے سے ہوں. تو اس کا اب یہ بھی ضروری ہے کہ یہ نہ کہے کہ میں ابھی روزے سے ہوں، بلکہ یہ کہے کہ میں صبح سے روزے سے ہوں، ٹھیک ہے نا، روزے سے ہوں آج، ٹھیک ہے. یہ اس کے پھر دیگر مسائل ہیں وہ انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو وہ میں عرض کروں گا، ٹھیک ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ سب خاص طور پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے. تو بہرحال اس طرح اس نے نیت کی، اب نیت کی تو پھر کیا ہوا، اب میں دوبارہ مسئلہ سنیں گے. آکلا بعد ما نوا نہارن، اس نے کھایا بعد اس کے کہ دن کو نیت کی اور رات کو اس نے نیت نہیں کی، ٹھیک ہے. مسئلہ جو میں نے پہلے عرض کیا اور یہ عبارت میں نے پڑھائی سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو کہ رات کو نیت نہیں کی تھی، دن کو نیت کی اور پھر اس کے بعد کھا لیا. آکلا بعد ما نوا نہارن، یعنی دن کو نیت کی، رات کو نیت نہیں تھی، پھر اس نیت کے بعد اس نے کھا لیا، یعنی پھر روزہ گویا کہ توڑ دیا. تو اب اس صورت میں روزہ کی قضا ہوگی لیکن کفارہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. آگے والا مسئلہ ہے او اصبح. اب اس سے پہلے ایک اصول یاد رکھیے، دن کے وقت، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر صبح سحری کے بعد سے افطار کے تک، یہ جو سارا دن ہے نا روزے کے حساب سے، تو اس دوران کسی بھی وقت میں روزہ توڑنا اگر مباح ہو جائے، یعنی کسی کے لیے شریعت کی طرف سے اجازت ہو جائے نا کہ اب روزہ توڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کفارہ نہیں ہوگا. روزہ توڑے گا تو کفارہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر حیض، نفاس، مرض، سفر، ٹھیک ہے، تو یہ توڑنے روزے کو مباح کرنے والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جب پائی جائیں.
اب اس مسئلے کو سمجھیے گا کہ او اصبح نمبر 32 ہے، او اصبح یا اس نے صبح کی، یعنی اب اس مسئلے کو بھی یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ اس نے رات کو جو روزے کی نیت کی تھی، ٹھیک ہے، پچھلے مسئلے میں تھا نمبر 31 میں کہ روزے کی نیت نہیں کی، وہ الگ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ اور آگے والا مسئلہ نا 32 اور 33 نمبر، اس کا تھوڑا سا مسئلہ دونوں ایک ہی طرح کا ہے۔ اب اس میں رات کو نیت کی، ٹھیک ہے، یہ حاشی میں لکھا ہوا ہے، رات کو نیت کی کہ میں صبح روزہ رکھوں گا، اور صبح اس کی جب حالت تھی تو کیا تھی، کہتے ہیں اصبح مسافر، اس نے صبح مسافر کی حالت میں، یعنی شرعی سفر مراد ہے، اس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ دین اسلام کے اندر جو فقہی کتابوں کے اندر یا جہاں پر بھی مسائل ہوں، سفر سے مراد شرعی سفر ہوتا ہے، اس کی بحث بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ تو اصبح مسافرن، اس نے صبح کی مسافر کی حالت میں، ٹھیک ہے، سفر کی حالت میں، مطلب شرعی مسافر بن گیا، ٹھیک ہے، رات کو نیت تھی تو صبح شرعی مسافر بن گیا، فنول اقامت، تو پھر اس نے کیا کیا، اقامت کی نیت کر لی، ٹھیک ہے، مطلب اب یہ اپنے علاقے سے باہر جا کر، یعنی جو اس کی حدود ہے علاقے کی، اس علاقے سے باہر نکل کر ہی تو اس نے اقامت کی نیت کر لی، ٹھیک ہے، یعنی شرعی سفر اس نے ختم کر دیا، اس نے گویا کہ میں نے یہاں جناب ادھر 20 دن رہنا، 25 دن رہنا، جو بھی آپ نے مسائل چار کیے ہوئے، تو اس نے اقامت کی نیت کر لی، پھر کھایا، ثم اکل، پھر اس نے کھایا، تو اب اس کا یہ روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس پر اس کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اگرچہ انہوں نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس پر یہ کام اس کا کرنا، یعنی مسافر تھا، پھر اس نے ایک جگہ ٹھہر کر اقامت کی نیت کی، پھر کھایا، اب یہ کھانا اور کھا لینا اور روزہ توڑنا یہ اس کا حرام کام تھا، ٹھیک ہے، اس پر کفارہ نہیں ہوگا، قضا ہوگی، ٹھیک ہے، یہ کھانا ہے، اس کو کھانا نہیں چاہیے تھا، روزہ توڑنا نہیں چاہیے تھا، بلکہ اس کو پورا کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے نمبر 33، اسی کا مسئلہ برعکس ہے کہ کسی نے رات کو نیت کی، ٹھیک ہے، تو پھر کیا تھا، آگے کہتے ہیں سافرا، پھر اس نے سفر کیا، کب، کہتے ہیں بعد ما اصبح مقیما، یعنی مقیم حالت میں صبح کی، ٹھیک ہے، لیکن رات کو کیا تھی، روزے کی نیت تھی، پھر مقیم حالت میں صبح کی، پھر بعد میں کیا ہوا، سفر کیا، سافرا بعد آئی، ٹھیک ہے، ترجمہ آپ نے بعد میں اس کو کرنا ہے، یعنی رات کو روزے کی نیت تھی، ما اصبح مقیما، یعنی صبح کے وقت یہ مقیم تھا، پھر اس نے کیا کیا، بعد سافر بعد ما اصبح، یعنی صبح کے مقیم تھا، مقیم ہونے کے بعد اس نے سفر اختیار کیا، پھر اس نے کھایا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اگر کھائے گا تو قضا اس کی مطلب یہ ہوگی، لیکن کفارہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہی اصول جو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ دن کے کسی وقت بھی روزہ توڑنا مباح ہو جائے تو کفارہ نہیں ہوگا، حیض، نفاس، مرض، مریض ہو جانا، ٹھیک ہے، سفر وغیرہ، تو یہ ساری صورتیں اس کے مباح کرنے والی ہوتی ہیں، لیکن جب پائی جائیں۔ اب آگے نمبر 34 ہے، اور وہی مسئلہ جس کا میں نے پہلے ایک دفعہ عرض کیا نا کہ نیت ضروری ہے، بالکل سیم مسئلہ ہے کہ او امسکا بلا نیتی صوم ولا نیتی فطر، امسکا یمسکو امساک، ٹھیک ہے، باب افعال سے آتا ہے روکنے کے معنی میں، یعنی کسی نے اپنے آپ کو روکے رکھا کھانے پینے جماع وغیرہ سے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مطلب سارا دن اس نے ساری سے لے کر افطاری تک کچھ نہیں کیا اس طرح، لیکن سارا رہا تو روزے والی حالت میں، لیکن اس کی نیت نہیں تھی، کہتے ہیں بلا نیت صوم، نہ روزہ رکھنے کی نیت ہے نہ چھوڑنے کی نیت ہے، یعنی میں نے آج نہیں روزہ رکھنا، کچھ بھی نیت نہیں ہے، بس سم بکم امی والا حساب ہے۔ تو جب اس طرح کی صورت بنی تو چونکہ جو رکن اعظم ہے گویا کہ نیت، وہو نیت، تو اس کے فقدان کی وجہ سے، نہ پائے جانے کی وجہ سے، تو اس کا یہ روزہ شمار نہیں ہوگا کیونکہ یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے نمبر 35 اور 36، او تسحر او جامع شاکن فی طلوع الفجر وہو طالع، 35 نمبر ہے تسحر، ٹھیک ہے، باب تفاعل سے، تقبلا یا تقبل تقبل، ٹھیک ہے، اسی سے یہ تسحر، ٹھیک ہے، ماضی ہے۔ آگے والا نمبر 36 ہے جامع یجامع مجامعتن، جمع کرنا، ٹھیک ہے، 35 اور 36 ان دونوں کا مسئلہ آگے ہے یہ پورا۔ کسی نے سحری کی یا مجامعت کی، ٹھیک ہے، شاکن، ٹھیک ہے، شین کاف، کاف مادہ ہے اس کا، اور یہ کاف جو نظر آ رہی ہے نا آپ کو، ٹھیک ہے، الف علیحدہ ہے، اور شین جو کاف ہے اس پر تشدید ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مضاف ہے، مضاف ثلاثی۔ اچھا، کسی نے سحری کی، ٹھیک ہے، یا مجامعت کی، جمع کیا، کب، کہتے ہیں فی طلوع الفجر، فجر کے طلوع ہوتے وقت، یعنی جب اس فجر کے طلوع ہونے میں شک کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اس حال میں کہ وہ طلوع ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، یہ ہے ترجمہ۔ اب اس مسئلے کو یوں سمجھیے کہ مثال کے طور پر اب فرض کر لیں کہ 5:30 بجے مطلب ٹائم ختم ہو رہا ہے سحری کا وقت، آپ جس میں علاقے میں ہیں اس میں 5:30 بجے 5:30 پر سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بندے نے ٹائم نہیں دیکھا اور سحری کر لی جناب 5:25 پہ، اب اس نے کہا کہ ابھی وقت ہے، پھر یہ ان چیزوں میں مصروف ہوا، ٹھیک ہے، کھانے میں مصروف ہوا، مطلب سحری کرنے ہی جا رہا ہے، کرتے ہی جا رہا ہے، اور جناب اوپر سے ٹائم بھی پورا ہو گیا اور یہ گمان کر رہا ہے ابھی ٹائم ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی جناب سورج طلوع فجر طلوع نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، سورج طلوع اور ہوتا ہے اور فجر طلوع اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو فجر طلوع ہونے میں بھی مطلب ٹائم ہے، شک تھا اس کو نا، تو
اب یہ تھی کھانے میں. دوسرا یہ ہے کہ جماع میں مصروف ہو گیا, اس کو گمان ہوا کہ بھی وقت ہے, ٹھیک ہے, تو اس صورت میں شک کرتے ہوئے, اور حالانکہ صورت کیا تھی, مطلب اس کے گمان میں تھا کہ نہیں طلوع, شک کر رہا تھا, حالانکہ وہ کیا تھا, وہ طالع, وہ طلوع ہو چکا تھا, ٹھیک ہے, سورج طلوع, فجر طلوع ہو چکی تھی. تو اس صورت میں کیا ہوگا, قضا کرنی پڑی, کیونکہ ان کا گویا کہ روزہ تو ہوا ہی نا, کیونکہ روزہ سحری کے وقت سے لے کر شام تک, غروب آفتاب تک ان چیزوں سے بچے رہنا ہے, اور یہ تو بچا ہی نہیں, گویا کسی نے روزہ رکھا ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اس میں یہ جو کھانے والی مسئلہ ہے, کھانا, تو یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے نا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جناب کھا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک تو پہلے اٹھتے لیٹ ہیں, یا گھر والے اٹھ جاتے ہیں تو جناب آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم رہ گیا, اور یہ جناب پیچھے سے جب اٹھتے ہیں تو پھر کھانا شروع کر دیتے ہیں, اوپر سے ٹائم ختم ہو جاتا ہے, پھر اذانیں شروع ہو جاتی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں جناب ابھی تو ادھر اذان ہو رہی ہے, ابھی تو ادھر, ابھی تو کیڑیاں نظر نہیں آئی ہیں. اس طرح کے عجیب و غریب جو جملے سننے کو ملتے ہیں. تو بہرحال جو اس طرح کرتے ہیں گویا کہ ان کا روزہ شروع ہی نہ ہوا, ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ مطلب روزہ قضا کریں گے لیکن کفارہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن بعض صورتوں میں اس کا مطلب یہ کفارہ وغیرہ کی صورت. شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہ علیہ کی بہت زبردست کتاب ہے, جس کو ضرور پڑھیے. ساری کتاب نہیں تو وغیرہ وہاں پر چند صورتیں ہیں, جس طرح یہ ہے نا 57 صورتیں, وہاں پر چند صورتیں ہوں گی جن میں کفارہ بنتا ہے, نہیں بنتا وہ تو ہم یہاں پڑھ لیں, وہاں پڑھ لیں, اور دیگر جو چیزیں ہیں. تو بہرحال یہ مسئلہ 35 اور 36 تھا, ٹھیک ہے, لیکن قید ایک ہی تھی آگے ہوا. اچھا آئیے نمبر 37 پر, افطرا بظن الغروب والشمس باقیۃ, بالکل اس مسئلے کا عکس ہے, وہ فجر کے والے سے تھی, طلوع فجر, ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہے شام کے وقت, جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت. 37 مسئلہ کہتے ہیں اس نے افطار کیا یعنی چھوڑ دیا, کیوں, کس زن کی وجہ سے, کہتے ہیں غروب ہونے کے زن کی وجہ سے, یعنی سورج غروب ہو چکا ہے, یعنی سحری ہو چکی ہے, تو اس وجہ سے اس نے گمان کرتے ہوئے مطلب روزہ چھوڑ دیا. تو اس طرح مطلب اس کا یہ روزہ چھوڑنا, حالانکہ کیا کہتے ہیں والشمس باقی, سورج باقی تھا, ٹھیک ہے, ابھی ٹائم باقی تھا, لیکن اس نے چھوڑ دیا. تو اس صورت میں بھی اس کا کفارہ نہیں ہوگا بلکہ روزہ قضا کرنا پڑے گا. اور آگے والا جو مسئلے آ رہے ہیں, تو یہاں پر 6 مسئلے آئیں گے صرف ایک علت پر, یعنی انزال ہونا, ٹھیک ہے. تو انزال کی صورتیں آپ نے پڑھی ہوں گی, لیکن یہاں پر مزید آئی ہیں. کہتے ہیں او انزل بوطء میتۃ او بہیمۃ او بتفخیذ او قبلۃ او لمس, ٹھیک ہے. یہ 5 ہیں, اور چھٹی صورت نیچے حاشیے میں انہوں نے لکھی ہے متن کی بھی عبارت, لیکن وہ یہاں پر نہیں لکھی, نیچے لکھی ہوئی ہے بتفخیذ او بتبطین, ٹھیک ہے, بطن سے, پیٹ کو کہتے ہیں نا, تو اسی سے ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 6 صورتیں بنتی ہیں, نمبر 38 سے لے کر 43 تک. تو روزہ ٹوٹے گا, کفارہ نہیں ہوگا. وہ صورتیں ہیں, کہتے ہیں انزال ہوا مردہ عورت کے ساتھ وطی کرنے کے ساتھ, یعنی مردہ عورت کے ساتھ وطی کی, تو اس صورت میں انزال ہو گیا, یہاں پر کفارہ نہیں ہوگا. اسی طرح دیگر جو صورتیں آگے آ رہی ہیں. اچھا نمبر 39 بہیمۃ, یعنی چپائے جانور کے ساتھ اگر کیا یہی معاملہ. آگے ہے نمبر 40 بتفخیذ, یعنی ران کے ساتھ وطی کی, ٹھیک ہے, ران کے ساتھ وطی کی تب بھی انزال, یعنی سب 6 صورتیں انزال اس میں شرط ہے, ٹھیک ہے. اچھا نمبر 41 جو میں نے عرض کیا نا, وہ نیچے بتبطین, ٹھیک ہے, بطن سے, پیٹ کو کہتے ہیں نا, پیٹ پر وطی کی, ٹھیک ہے, اس کی, تو اس صورت میں بھی. آگے نمبر 42 قبلہ, ٹھیک ہے, چومنا, بوسہ لینا, ٹھیک ہے, روزے کی حالت میں یہ سارے معاملات کیے اور انزال ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا کرنی پڑے گی, کفارہ نہیں ہوگا. اور چھٹی صورت جو ان انزال کی صورتوں میں سے ہے نمبر 43 چھونا, ٹھیک ہے, مطلب کسی کو چھوا, ٹھیک ہے, اور اس میں انزال ہو گیا, تو اس صورت میں بھی یہ روزہ ٹوٹ جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ 43 ہوئی, اور 39 میں یہ آخری جو 6 صورتیں پڑھی یہاں انزال والے معاملات ہیں. آگے نمبر 44 او افسد صوم غیر رمضان, ٹھیک ہے, نمبر 44 یہاں تک یہ ہے, کہتے ہیں رمضان کے علاوہ, ٹھیک ہے, رمضان کے جو ادا روزے ہیں, ان ادا روزوں کے علاوہ کوئی روزہ توڑ دیا, ٹھیک ہے, اس کو فاسد کر دیا, تو اس صورت میں مطلب قضا ہوگی, کفارہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. یعنی کفارے کے معاملات یہ رمضان کے ادا روزوں کے ساتھ انہوں نے خاص کیے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کے علاوہ کوئی روزہ توڑا, فاسد کر دیا, تو اس کو صرف رکھنا پڑے گا, مطلب کفارہ نہیں ہوگا. آگے نمبر 45 ہے کہ او وطیعت, ٹھیک ہے, مونس کا صیغہ پڑھیں گے, او وطیعت یا وطی کی گئی, ٹھیک ہے, یعنی کسی عورت کے ساتھ وطی کی گئی اس حال میں کہ وہی نائمۃ, کہ وہ سوئی ہوئی تھی, سو رہی تھی, ٹھیک ہے. تو اب اس میں تو کوئی قصور نہیں اس کا, مطلب روزہ رکھا ہوا تھا اور اس نے مطلب
اس کے ساتھ وطی کی گئی تو اس میں اس کا قصور نہیں ہے، لیکن اگر اس کا قصور نہیں ہے لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ نہیں ہوگا۔ اچھا نمبر 46 او اقترت، ٹھیک ہے، اس نے قطرہ ڈالا، ٹھیک ہے، فی فرجہا، اپنی فرج میں، علی الاصح، صحیح قول کے مطابق۔ اب قطرہ کون سا ہے، ٹھیک ہے، وہ آگے بھی وضاحت آ رہی ہے، پانی یا تیل، ٹھیک ہے، اس طرح قطرہ ڈالا تو ان سے بھی وطی، مطلب گویا کہ یہ وطی کے مشابہ ہو گیا نا، جماع کے مشابہ ہو گیا، اگرچہ کامل طور پر نہیں، گویا کہ مشابہ ہے، اس طرح اس سے کفارہ نہیں ہوگا، صرف روزہ ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے نمبر 47، پچھلا مرد کے ساتھ عورت کے ساتھ تھا تو یہاں تھوڑا سا چینج کر رہے ہیں، اور اسی طرح کا آگے والا مسئلہ ہوگا 48 نمبر، کہتے ہیں او ادخل اصبعہ، ادخل یہ مذکر کا صیغہ، یعنی مذکر کی بات ہو رہی ہے، یعنی کسی مرد نے اصبعہ، اپنی انگلی کو داخل کیا، مبلولتن، وہ انگلی کیسی ہو، کہتے ہیں تر کی ہوئی، ٹھیک ہے، تر کی ہوئی ہو، کس کے ساتھ، کہتے ہیں بمائن او دہن فی دبرہ، اپنی دبر میں، پچھلے مقام میں پانی کے ساتھ یا تیل کے ساتھ تر کی ہوئی انگلی کو اس نے داخل کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح آگے والا مسئلہ ہے عورت کے حوالے سے، او ادخلتہ فی فرجہ الداخل فی المختار، اور کہتے ہیں مختار قول کے مطابق، مختار مذہب کے مطابق کہتے ہیں کہ عورت نے اگر ایسا معاملہ کیا، ٹھیک ہے، اپنی انگلی کو داخل کیا، اور اسی طرح اس کی بھی صفت ہوگی انگلی کی، دہن اور مائن، یعنی پانی اور تیل کے ساتھ تر کی ہوئی انگلی کو، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ نمبر 48 ہوا، آگے 49 نمبر ہے، کہتے ہیں او ادخل قطنۃ فی دبرہ، یا پھر ادخل یعنی مذکر کا صیغہ، اسی طرح مؤنث کا آگے علیحدہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں نمبر 50۔ یہ نمبر 49 ہے کہ کسی مرد نے روئی کو داخل کیا اپنی دبر میں، ٹھیک ہے، پچھلے مقام میں روئی کو داخل کیا۔ اب یہاں پر قطن کہہ کر یہ ایسا نہیں کہ صرف قطن روئی ہی مراد ہے، بلکہ انہوں نے حاشیے میں کچھ چند چیزیں اور بھی لکھی ہیں کہ یہ تو صرف مثال کے طور پر تھا اوپر والا، لیکن دیگر چیزیں بھی ہوں جیسے خرقہ، ٹھیک ہے، یعنی کوئی کپڑے کا ٹکڑا وغیرہ ہو، یا خشبہ، لکڑی، حجرن، پتھر وغیرہ، اور وہ مطلب اس نے دبر میں داخل کی ہے، تو یہ اسی طرح آگے عورت کے حوالے سے ہے کہ عورت نے داخل کیا فی فرجی داخل، اپنی فرج داخل میں یہ چیزیں داخل کی، ٹھیک ہے، لیکن دونوں کے ساتھ قید کیا ہے، وغیبہا، اور اس جو چیز بھی ڈالی ہے اس کو غائب کر دیا، یعنی وہ نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، جو بھی وہ ٹکڑا وغیرہ تھا جن چیزوں کا بھی ذکر کیا گیا تو وہ غائب ہو گئے، تو پھر یہ مسئلہ اس پر لاگو ہوگا، یعنی یہ شرط اس کے۔ آگے نمبر 49 ہے او ادخل دخانا بصنعہ، یا اس نے داخل کیا، دخن کہتے ہیں، دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، اس نے خود یعنی اپنے اختیار سے دھوئیں کو منہ میں داخل کیا، یا جیسے بھی حلق وغیرہ کے اندر نیچے اتارا تو نیچے اتر گیا، تو یہ کیا صورتیں بن جائیں گی، روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن کفارے کی صورتیں بنتی ہیں وہ حاشیے میں ہیں، جیسے کہتے ہیں، یعنی یہ جو کہا نا کہ دھواں داخل کیا اپنے اختیار سے، کہتے ہیں یہ دخان عنبر اور عود، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہو، کیونکہ ان صورتوں میں جو عود اور عنبر وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو تداوا، ٹھیک ہے، اسی طرح نافع وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس طرح مطلب کچھ صورتوں کے ساتھ یہاں پر دھواں اگر گیا تو کفارہ کی صورتیں بن سکتی ہیں، لیکن یہاں مطلقاً انہوں نے بیان کیا ہے۔ اب یہ تھا نمبر 51۔ آگے نمبر 52 کے تحت آگے چند صورتیں بیان کریں گے، وومٹنگ، الٹی جو ہوتی ہے نا، تو روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کرنا یا خود بخود ہو جانا، تو پھر اس کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں۔ تو نمبر 52 ہے اوستقاء ولو دون ملء الفم فی ظاہر روایتی، کہتے ہیں اگر کسی نے کیا کی جان بوجھ کر، ٹھیک ہے، کاف یا حمزہ جو مادہ اس کا کیا کرنا، وومٹنگ، الٹی جس کو بولتے ہیں، تو باب استفعال پہ لے کے گئے، سین جو استفعال کی ہے، تو باب استفعال پر جب اس کو لے کے گئے تو یہاں پر معنی بن جائے گا جس طرح ہوتا ہے نا طلب ماخذ کا معنی بن جاتا ہے، یعنی خود بخود یہاں معنی بنے گا، جس طرح کہ اس کی حاشیے میں بھی صراحت انہوں نے فرمائی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جان بوجھ کر۔ اب جان بوجھ کر کیا کی اور کتنی ہے، کہتے ہیں اگرچہ وہ دونا ملء الفم، منہ بھر سے کم ہو، ٹھیک ہے، دونا مطلب کم ہو، ٹھیک ہے، دونا کئی معنی لیتا ہے، کم 10 معنی، دونا جہاں پر بھی آپ معنی لفظ دیکھیں گے تو اس کے اس عبارت کے حساب سے معنی بدلتے رہتے ہیں، تو یہاں پر دونا کم کے معنی میں، ٹھیک ہے، ملء الفم، مل کہتے ہیں بھرنا، تو منہ بھر سے کم ہو، اگرچہ منہ بھر سے کم ہو، خود بخود کیا کی ہے، لیکن آگے کہہ رہے ہیں فی ظاہری روایتی، ظاہری روایت میں، ٹھیک ہے، مطلب منہ بھر سے کم بھی ہے تو یہ جو ہم 57 صورتیں پڑھ رہے ہیں تو ان کے تحت آ جائے گی، یعنی ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ اب فی ظاہری روایت سے کیا مراد ہے، مطلب ظاہری روایت، اس پر حدیث پاک انہوں نے حاشیے میں نقل کی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ومن استقاء عمدا فلیقضی، کہ جو جان بوجھ کر کیا کرے تو چاہیے کہ وہ قضا کرے۔ اس روایت سے
مطلب یہ مسئلہ اخذ کیا انہوں نے کہ تھوڑی بھی ہے نا تو اس پر وہ قضا ہو جائے گی، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ جو کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا شرط لگائی، کہتے ہیں وَشَارَتَ ابو یوسف مل الفمی وَهُوَ الصحیح، ٹھیک ہے، یعنی پیچھے فرمایا تھا نا کہ منہ بھر سے کم ہو، لیکن آپ شرط لگا رہے ہیں، کہتے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے شرط لگائی ہے کس کی، کہ وہ جو جان بوجھ کر اس نے کی ہے وہ منہ بھر ہو، منہ بھر ہے تو ہی یہ اس کی صورت بنے گی، ٹھیک ہے۔ اب منہ بھر کیا ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ منہ بھر کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ صحیح سے کہہ کے بتا دیا کہ دو یہ صورتیں نا کہ ایک پیچھے والے مسئلے میں تھا کم، اور یہ اس کے ساتھ ہی شرط لگا رہے ہیں کہ منہ بھر ہونی چاہیے، تو کہتے ہیں صحیح یہی ہے یہ قول، ٹھیک ہے۔ اچھا کہتے کیوں، اس کی نیچے انہوں نے وجہ لکھی کیونکہ منہ بھر سے کم ہو تو اسے وضو بھی نہیں ٹوٹتا، تو جب وضو نہیں ٹوٹے گا تو لہٰذا اس سے روزہ پر بھی اثر نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ آگے نمبر 53 کہتے ہیں او عاد ما ذرعہ من الکی وکان مل الفمی وہو ذاکر۔ نمبر 53 کہتے ہیں کہ کسی نے لٹائی، کہتے ہیں نا اعادہ کرنا، لٹانا، نماز کا اعادہ واجب ہو گیا یا اس طرح مسئلے ہوتے ہیں، تو یہاں پر لفظ یہ استعمال کیا جاتا ہے اعادہ، یعنی اس کا مصدر ہے، تو اب اسی سے اگر اس نے لٹا لیا، کس کو لٹا لیا، اس کی صورت آگے کہتے ہیں ما ذرعہ، جو غالب ہو، ٹھیک ہے، غلبہ کرنے والی قے ہو، ٹھیک ہے، من الکی، قے میں سے، یعنی قے میں سے جو غالب ہوتی ہے نا تو اس کو اس نے لٹا لیا جان پر، یعنی آئی قے خود بخود، اوپر تھی کہ جان بوجھ کر اس نے قے کی، اور اس کی دو صورتیں بیان ہوگی۔ اب یہ ہے کہ بندے کو قے آتی ہے خود بخود، یعنی اس کا اس میں اثر کوئی نہیں ہے، کوئی انگلی وغیرہ منہ میں نہیں ڈالی، کوئی ایسی کوئی ترکیب اس نے کی کہ جس وجہ سے وہ الٹی آ جاتی ہے، لیکن یعنی اس کا کوئی فعل نہیں ہے بلکہ خود بخود آ گئی۔ اب اس میں سے کوئی لٹاتا ہے، من الکی، قے میں سے اس نے کچھ لٹا لیا، ولو کان مل الفمی، اگرچہ وہ وکان مل الفمی وہو ذاکر، اور وہ جو قے تھی وہ منہ بھر تھی، اور وہو ذاکر، اور یہ یاد بھی تھا اس کو کہ میرا روزہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جان بوجھ کر قے نہیں کی، یہ جو مسئلہ ہے قے خود بخود آئی، لیکن اس سے لٹانے والا جو عمل کیا نا وہ جان بوجھ کر کیا ہے، یعنی اس میں سے کچھ نہ کچھ اس نے لٹا لیا، گویا کہ کوئی چیز کھا لی، ٹھیک ہے، اس طرح گویا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ آگے نمبر 54 کہتے ہیں او آکلا ما بین اسنانہ وکان قدر الحمصۃ، آگے کہتے ہیں یہ صورت جو بڑی ابھی میں نے کہ کسی نے کھا لیا اس چیز کو جو اس کے دانتوں میں تھی، سنن کہتے ہیں دانت کو، ٹھیک ہے، تو اسی سے اسنان، اس نے دانتوں میں سے، دانتوں کے درمیان کوئی چیز اٹکی ہوئی تھی، مثال کے طور پر گوشت کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، سحری وغیرہ میں کسی نے کھایا تو دانتوں میں کوئی اس کے ذرات وغیرہ پھنس گئے، ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی اور چیز تو وہ پھنس چکی تھی، لیکن اب ٹائم بھی گزر گیا، اب اس نے کھا لیا، جیسی بھی کوئی ترکیب بنی تو اب وہ چنے کے برابر تھی، تو اس طرح بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ نمبر 55 او نوى الصوم نهارا بعد ما اکل ناسیا قبل ایجاد نیتہ من النہار۔ اچھا یہ نمبر 55 مثال آپ نے پہلے بھی مطلب اس کی صورت میں نے بیان کی، کسی نے رات کو نیت نہیں کی کیونکہ نیت کرنا ضروری تھا، رمضان مطلب رات کو نیت نہیں کی، اب دن کو اس نے موسم دیکھا یا جیسے بھی موسم دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، یہ تو میں نے ویسے عرض کیا تھا، لیکن دن کو اس کا ذہن بن گیا یار آج روزہ رکھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے، تو پیچھے جو مسئلہ تھا اس میں تھا کہ اس نے مطلب نیت کر لی، لیکن یہاں پر تھوڑا سا فرق ہے کہ نیت کرنے سے پہلے اس نے کھا لیا تھا، یعنی اس کو پہلے ذہن نہیں تھا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے کہ نہیں، پہلے کچھ کھا لیا بھول کر، پھر ذہن بنا یار اس طرح بھی روزہ تو ہو جاتا ہے یار نیت کرنے سے، تو اس طرح اگر اس نے پہلے کھایا ہے تب روزہ بعد میں نیت کرنے سے آگے وہ نہیں پورا کر سکے گا، بلکہ اگر رمضان کا دن تھا وہ، ٹھیک ہے، یا نظر معین تھی اس دن میں، تو پھر وہ اس دن کیونکہ روزہ رکھنا اس لیے ضروری تھا اس نظر معین کا، ٹھیک ہے، یا رمضان شریف کا، تو وہ روزہ پھر قضا کرے گا، کفارہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورت آپ کو سمجھ میں آگے ہوگی، ایک دفعہ میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ او کہتے ہیں نوى الصوم، اس نے روزے کی نیت کی، ٹھیک ہے، نہارن دن کو، کب کہتے ہیں بعد ما اکل ناسیا، بعد اس کے کہ اس نے بھول کر کھایا، کب کہتے ہیں قبل ایجاد نیتہ من النہار، دن کو نیت کرنے سے پہلے، یعنی نیت کرنے سے پہلے ایک دفعہ بھول کر کھا لیا پھر نیت کی، تو اس طرح اس کا روزہ گویا کہ نہیں ہوگا۔ آگے دو مسئلے رہ گئے ہیں تو بہت ہی زبردست مسئلے ہیں، تو ان کو توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ نمبر 56 ہے او اغمی علیہ ولو جمیع الشہر الا انہ لا یقضی اليوم الذی حدث فیہ الاغماء او حدث فی لیلتہ۔ نمبر 56 ہے کہتے ہیں کہ یا پھر جو بندہ ہے کوئی روزہ دار وغیرہ تھا تو اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی
اور اگرچہ کہتے ہیں وہ جو بے ہوشی ہے استوعبا جمیع الشہر، استوعبا فعل نیچے محذوف ہے، یعنی اس نے گھیر لیا ہو پورا مہینہ، یعنی وہ 30 دن رمضان کے تھے یا 29 دن تھے تو سارے دنوں ہی وہ بے ہوش رہا، تو یہ بے ہوش اگرچہ وہ رہا لیکن کہتے ہیں کہ ان کی قضا کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک مسئلہ پہلے سمجھیں کہ کسی پر پورا مہینہ، ٹھیک ہے، یعنی جتنے بھی رمضان کے دن تھے، چاہے 29 کا مہینہ ہے یا 30 کا مہینہ ہے، اور وہ بے ہوش رہا تو اس کے اوپر معاف نہیں ہو جائیں گے، بلکہ اس کا قضا کرنا پڑے گا، کفارہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آگے لادہ مسئلہ سمجھیے، الا مطلب قضا تو سب کی کرے گا نا، جو پیچھے تھا کہ سارے مہینہ ہی گھیر لیا، یعنی 29 دن کا رمضان تھا یا 30 دن کا، اور ایک دن بھی مطلب اس کو نہیں ملا، تو اب کیا ہوگا، سب کی قضا کرے گا۔ لیکن اگر کس صورت میں ہے کہ وہ اس کو 1-2 روزے معاف ہو جائیں گے یا ان کی قضا نہیں کرے گا، وہاں سے آگے وہ صورت بیان کر رہے ہیں، الا مگر یہ انہو، یعنی وہ جو روزہ دار ہے یا جس پر بے ہوشی طاری ہوئی ہے، کہتے ہیں مگر یہ کہ انہو لا یقضی اليوم الذی حدث فیہ، مگر یہ کہ وہ قضا نہیں کرے گا اس دن کہ جس دن اس کو حدث وہ لاحق ہوا بے ہوشی، یعنی جس دن میں، یا آگے والی بات ساتھ میں اٹیچ کر لیں، کہتے ہیں او حدث فی لیلۃ، یعنی جس دن میں یا جس رات میں اس کو بے ہوشی لاحق ہوئی ہے نا، اس دن کی قضا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر صبح رمضان کا روزہ ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی رات کو کسی کو بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، تو اب رات کو ہی نیت کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کل روزہ رکھنا ہے تو رات کو نیت اس کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور وگرنہ پھر دوسری صورتیں جو آپ نے پڑھی ہیں کہ وہ زوال سے پہلے اگر اس کے لیے نیت کر لیتا ہے کہ اگر اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو، یہ 2 صورتیں ہوتی ہیں، رات کو یا دن کو نیت کرے لیکن اس سے پہلے کھایا پیا جماع وغیرہ نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، یہ 2 صورتیں ہیں۔ لیکن یہ جو پیچھے والا مسئلہ تھا نا، پورا مہینہ بے ہوش رہا، ٹھیک ہے، وہ آپ نے الگ سن لیا کہ پورا مہینہ ہی بے ہوش رہا تو وہ سب کی قضا کرے گا، لیکن جس دن کی قضا نہیں کرے گا الا سے وہ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب سمجھیے کہ جس دن یا جس رات میں اس کو بے ہوشی طاری ہوئی، اس دن کی قضا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ بے ہوشی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، بندہ بے ہوش ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، ایک یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی قضا کیوں نہیں کرے گا جس دن یا جس رات میں اس کے اوپر وہ مسئلہ بنا، وہ اس لیے کیونکہ ہو سکتا ہے ہم بھی مومنین ہیں، مومنین کے بارے میں اچھا اور حسن ظن ہی رکھنا چاہیے کہ اس نے یہ روزہ کی نیت کر لی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک بندے کو بے ہوشی طاری ہوگی تو اب جس دن ہوئی نا، مثال کے طور پہلے دن اب رات کو ہوئی یا فجر کے بعد یعنی زوال سے پہلے بھی ہوئی، جن 2 صورتوں میں نیت کر سکتے ہیں، رات کو اور دن کے وقت کو، تو اب ہم ایک بندے کے بارے میں دیکھیں کہ اس کو بے ہوشی رہی ہے سارا مہینہ، لیکن 2 صورتیں تھیں کہ یا رات کو یا دن کو اگر اس نے بے ہوش ہوا ہے تو ہم تو یہ سوچیں گے اس نے اس دن کی نیت یا اس نے روزہ رکھا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ مطلب اس کے اوپر روزہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ بے ہوشی رہی، لیکن وہ سارا مطلب گویا کہ اس کا روزہ پورا ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کا ایک روزہ پورا ہو گیا۔ بقیہ جو روزے نہیں رکھے کیونکہ بے ہوشی کی وجہ سے روزے معاف نہیں ہوتے، کیونکہ اس بے ہوشی کے اندر عقل سلامت رہتی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح بندہ سویا ہوا ہو تو عقل سلامت رہتی ہے، اسی طرح بے ہوشی کی صورت میں بھی عقل سلامت رہتی ہے، تو لہٰذا عاقل کے لیے، عاقل بالغ کے لیے روزے فرض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کے اوپر وہ روزے رہیں گے کیونکہ اس کے پاس عقل موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے 2 مسئلے، امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ یعنی ایک مسئلہ تھا بے ہوشی کے تحت، آگے ہے جنون، پاگل ہونا۔ بے ہوشی اور چیز ہے اور جنون ہونا، پاگل پن ہونا یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے، اس میں عقل سلامت نہیں رہتی، یہ عقل والا ہی مسئلہ، تھوڑا سا فرق ہے، اسی کو انہوں نے لہذا بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں او جن جنونا غیر ممتد جمیع الشہر ولا یلزمہ قضاؤہ بافاقتہ لیلا او نہارا بعد فوات وقت النیۃ فی الصحیح، ٹھیک ہے۔ اب اس کو سمجھیے، ایک تو یہ ذہن میں آپ نے رکھنا کہ یہاں پر جنون ہوتا ہے وہ اس میں عقل سلامت نہیں رہتی، تو اب کہتے ہیں یا کسی کو جنون ہوا جو پھیلا نہیں ہے، غیر ممتد جو پھیلا نہیں ہے، جمیع الشہر پورا مہینہ، ٹھیک ہے، یعنی اس کو پورا مہینہ یعنی 29 کا مہینہ ہے یا 30 کا مہینہ ہے تو پورا مہینہ اس کو جنون نہیں رہا، جس طرح اس کے جو روزے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو گویا کہ اس میں عقل سلامت نہیں رہی، اور جو اسلام نے روزے اور یہ چیزیں رکھی عبادات، تو وہ اس میں آپ نے بھی بارہا پڑھا ہوگا کہ عاقل ہو، بالغ ہو، یہ ہو وہ ہو، یعنی اس طرح کی شرطیں ہیں، تو گویا کہ یہ شرط اس میں اندر نہیں پائے گی عاقل والی، تو لہٰذا اس پر وہ روزے نہیں ہوں گے کیونکہ ٹھیک ہے اگر پورا مہینہ ہو۔ لیکن یہاں پر صورت کیا ہے؟ کہتے ہیں غیر ممتدن، جو مدت پوری نہ ہو، یعنی پورا مہینہ اس پر جنون نہیں رہا، پورا مہینہ جنون نہیں رہا، تو پھر یہ ان 57 صورتوں میں آ جائے گا جو آخری صورت ہم پڑھ رہے ہیں 57 میں سے، کہ روزہ کی قضا کرے گا یعنی پورے مہینے کی،
اور پھر ان کے اوپر کفارہ نہیں ہوگا. پورا مہینہ اس کو نہیں رہا جنون پاگل پن تو پھر کیا کرے گا, اس کی قضا کرے گا. اور آگے والی جو صورت ہے نا ولا, اس سے آپ نیچے عبارت دیکھیں حاشیے میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ملے گی. کہتے ہیں وَإِنْ اسْتَوْعَبَهُ شَهْرًا, پیچھے تھا کہ اس نے پوری مدت نہ اس کو جنون آیا ہو, اور اب ہے کہ اس کو پورا مہینہ اس نے گھرا ہوا ہو. ٹھیک ہے, یعنی پاگل پن یا کسی کو جنون ہونا, تو اگر پورا مہینہ کوئی پاگل رہا یا جنون رہا تو پھر کیا ہوگا, کہتے ہیں لا یلزمہ قضاؤہ, اس پر اب قضا لازم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے پہلے عرض کیا نا کہ پورا مہینہ رہا, چاہے 29 کا روزے ہیں یا 30 کے ہیں, تو پورا مہینہ ہی پاگل رہا, تو گویا کہ وہ, تو یہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے نا کہ فرمایا کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ, تو جو تم میں سے اس مہینے کو پائے تو وہ کیا کرے, اس کے روزے رکھے. تو اب گویا کہ اس نے مہینہ ہی نہ پایا, ایک حساب سے دیکھیں تو اس کو گویا وہ مہینہ ملا ہی نہیں جس کو پورا مہینہ ہی وہ لاحق رہا, تو لہٰذا اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس پر وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لا یلزمہ قضا, اس کی قضا اس کے اوپر لازم نہیں ہوگی. پچھلی صورت میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑے سے مسئلے نازک ہیں, تو پچھلی جو صورت تھی نا غیر ممتدین والی, وہ تھا کہ پورا مہینہ اس کو مطلب نہیں آیا جنون, 30 کا مہینہ یا 29 کا مہینہ ہے, تو اگرچہ سارا مہینہ رہا اس کو شروع سے لے کر جناب پاگل ہی رہا, لیکن آخری جو دن تھا نا 29 کا اگر مہینہ سمجھیں تو آخری جو دن تھا تو اس میں جس دن کو جو نیت کی جا سکتی, کیونکہ اس کے اوپر دن کے اوپر مسئلے 2-3 گزر چکے ہیں, تو آپ کو یاد ہو چکا ہوگا کہ یہ دن کا معاملہ کیا ہے. تو دن کے اگر 11 بجے مثال کے طور پر اگر وہ صورتحال بنتی ہے جو روزہ دن کو نیت کرنے کی, تو اب 11 بجے سے پہلے اگر وہ ہوش میں آ جاتا ہے نا, پاگل پن اس کا ختم ہو جاتا ہے, تو وہ سارے مہینے کے اس کے اوپر روزے قضا کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر 28 کو ہو گیا ہے, 22 کو ہو گیا ہے, جتنے بھی دن کو بھی ہو گیا, تو ایک لمحہ بھی اگر نیت والا معاملہ پایا گیا نا جس میں نیت کی جا سکتی ہے یا رات کو یا دن کو, تو پھر اس سارے مہینے کے پچھلے بھی سارے کرنے پڑیں گے. اور اگر گزر چکے ہیں, جس طرح کہ آگے بات آ رہی ہے کہ لیلاً او نہاراً ولا یلزمہ قضاؤہ بافاقتہ لیلاً او نہاراً بعد فوات وقت النیۃ فی الصحیح, یعنی اس پر قضا لازم نہیں ہوگی. یہ 30 والے دن کے, یعنی جس کو پورا مہینہ اس نے گھیر لیا جنون نے, تو کہتے ہیں اس پر قضا نہیں ہوگی اس کے افاقہ ہونے کے ساتھ, اس کو افاقہ ہو گیا, وہ تندرست ہو گیا, پاگل پن دور ہو گیا. تو اب کب کہتے ہیں لیلاً, رات میں, او نہاراً یا دن میں, یعنی دن میں کب کہتے ہیں بعد فوات وقت النیۃ, یہ نیت کا وقت فوت ہونے کے بعد, وہی مطلب جب مثال کے طور پر 11 بجے پہلے نیت کر سکتے تھے, اب وہ وقت بھی گزر گیا, یعنی آخری دن چڑھ رہا 30واں دن. ٹھیک ہے, سارے دن 29 دن یعنی 30واں دن بھی یہ بے ہوش رہا, لیکن 30ویں دن کو یہ ہوش میں تو آیا, لیکن آیا کب ہے کہ 11 بجے مثال کے ٹائم تھا کہ وقت میں نیت کر سکتا ہے دن کے وقت, اگر سارا دن کھایا پیا نہیں, تو وہ بے ہوش تھا, پاگل تھا, تو اس نے کیا کھانا پینا. تو ویسے بھی تو اب اگر اس نے وقت نکل گیا ہے, چاہے زور میں ٹھیک ہوا, اثر میں ٹھیک ہوا, مغرب میں ٹھیک ہوا یا مغرب سے پہلے ٹھیک ہوا, تو وہ سارے روزے معاف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو جی ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا سبق کہ آپ کی فرمائش پر اس کو خصوصی طور پر پہلے ہی ریکارڈ کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو تدریسی ٹیسٹ ہے اس میں کامیابیاں عطا فرمائے. پھر بھی کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آیا ہو, جو کوئی اور سوال ہو قرآن پاک اس میں سے جو کچھ سیکھے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ پوچھنا چاہیں تو وہ آپ واٹس اپ کیجئے, کمنٹ کیجئے, انشاءاللہ ضرور عرض کر دیے جائیں گے. اسی طرح کوئی اور وجہ آپ یا دیگر کوئی بھی چیز آپ ٹیسٹ کے حوالے سے پوچھنا چاہیں تو ضرور یاد فرمائیے گا, انشاءاللہ ممکن ہوا تو اس کا جواب عرض کیا جائے گا.